اس سے اچھا سناؤں؟ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو کہا یا داؤد تعالی ارقل ممبر، اے داؤد آپ ممبر پہ بیٹھ اور تو سنا۔ داؤد علیہ السلام کی ایسی آواز تھی جب وہ زبور پڑھتے تھے نا، یا جبال اوبی معاہ، پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے، پہاڑ جنگل سے جانور باہر نکل کر آ کر زبور سنتے تھے، داؤد کی آواز سنتے تھے، ایسی آواز تھی۔ تو اللہ کہے گا سنا۔ اچھا ادھر داؤد علیہ السلام یا جنت کی حوروں کی آواز، اور جنت میں جتنے درخت ہیں وہ سارے کے سارے میوزک اور دھن بنائیں گے، ہر درخت سے الگ ایک دھن، ہر پتے سے الگ ایک دھن، اور جنت کی عورت یا داؤد علیہ السلام کا سر یا ساز یا آواز، یہ جب ملیں گے اور داؤد علیہ السلام کی آواز جنت کی حوروں پر چھا جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا مزہ آیا۔ تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آجا اب تو سنا۔ اب میرے نبی آئیں گے اور میرے رب کے نغمے گائیں گے اور جنت ساز بنے گی، یہ آواز، یہ ساز، یہ آواز جنت والوں کو اپنا آپ بھول جائے گا، دنیا میں میوزک نہ سننے کی قیمت اب لے لو۔ اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ۔ جنت کی حور کی آواز تو کیا چیز ہے، وہ سمندر میں، یہ دونوں طرف سمندر دیکھو، تمہارا جو پیسفک ہے 16,000 کلومیٹر لمبا ہے، 11 کلومیٹر یہ گہرا ہے فلپائن کے پاس۔ جنت کی عورت 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو سمندر میٹھے ہو جائیں گے، اس کو تھوک آتا نہیں ہے، تھوک تو عیب ہے، اگر وہ کوئی جمع کر آ کے تھو کرے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ اور دنیا کی حسین ترین عورت شہد میں تھوک ڈالے تو کوئی پیے گا؟ الٹا اس کے منہ پہ مارے گا۔ تو اس کا سر کیسا ہوگا؟ مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہم جو گانا بناتے تھے جب وہ گانے گاتا تھا، 3.5 منٹ کا گانا تیار ہوتا تھا، اور 1 مہینے میں، کبھی 2 مہینے میں، کبھی 2 ہفتے میں، کبھی 20 دن میں، کبھی 10 دن میں۔ تو میں نے کہا اتنی محنت اور 3.5 منٹ یہ کس لیے؟ کہا 3.5 منٹ سے لمبا ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، سنتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اوہو، میرا رب، یہ جو میں منظر بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا رب کہے گا جنت کی حوروں سے آؤ، یہ وہ ہیں جنہوں نے پاناما میں میوزک نہیں سنا، انہیں سناؤ۔ تو یہ جو پہلا گانا ہوگا یہ 3.5 منٹ کا نہیں ہوگا، 3.5 گھنٹے کا نہیں ہوگا، 3.5 دن، 3.5 مہینے، 3.5 سال نہیں، یہ پہلا گانا 70 سال کا ہوگا۔ جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا، وہ یوں نہیں ہو سکے گا۔ جو یوں بیٹھا ہے وہ 70 سال یوں بیٹھا رہے گا، وہ یوں نہیں ہو سکے گا۔ جو یوں بیٹھا ہے وہ ایسے ہی سٹن ہو جائے گا، وہ آگے نہیں ہو سکے، آگے والا پیچھے نہیں ہو سکے گا۔ اس قدر وہ ان کو کھینچ لے گی آواز کہ اس میں گم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا زبردست۔ تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں یا داؤد تعالی ارقل ممبر، اے داؤد آپ ممبر پہ بیٹھ اور تو سنا۔ داؤد علیہ السلام کی ایسی آواز تھی جب وہ زبور پڑھتے تھے نا، یا جبال اوبی معاہ، پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے، پہاڑ جنگل سے جانور باہر نکل کر آ کر زبور سنتے تھے، داؤد کی آواز سنتے تھے، ایسی آواز تھی۔ تو اللہ کہے گا سنا۔ اچھا ادھر داؤد علیہ السلام یا جنت کی حوروں کی آواز، اور جنت میں جتنے درخت ہیں وہ سارے کے سارے میوزک اور دھن بنائیں گے، ہر درخت سے الگ ایک دھن، ہر پتے سے الگ ایک دھن، اور جنت کی عورت یا داؤد علیہ السلام کا سر یا ساز یا آواز، یہ جب ملیں گے اور داؤد علیہ السلام کی آواز جنت کی حوروں پر چھا جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا مزہ آیا۔ تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آجا اب تو سنا۔ اب میرے نبی آئیں گے اور میرے رب کے نغمے گائیں گے اور جنت ساز بنے گی، یہ آواز، یہ ساز، یہ آواز جنت والوں کو اپنا آپ بھول جائے گا، دنیا میں میوزک نہ سننے کی قیمت اب لے لو۔ پھر میرا اللہ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ بڑا زبردست ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے بھی اچھا سنو؟ تو کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا وہ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے اب تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا۔ اے رضوان جنت کا بڑا فرشتہ ہے۔ رضوان پردے ہٹا، میرے رب، میرے بندے آج میرا دیدار کریں، میری آواز سنیں۔ تو ایسے عرش کے پردے ہٹیں گے، اور جب پردے ہٹیں گے تو میرا رب سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر میرا رب قرآن سنائے گا، اب ساز نہیں بجے گا، اللہ کی آواز کو ساز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک تبدیلی اور آئے گی،
پہلے آپ صرف کانوں سے سن رہے تھے اور مزہ لے رہے اچھی آواز کانوں سے جاتی ہے، آگے ایک سیل ہے جو اس کو کیچ کرتا ہے، تو اس ایک سیل کے مزے میں آدمی ڈوب جاتا ہے۔ جب اللہ سنائے گا اور اللہ قرآن پڑھے گا اور اللہ ہم کلام ہوگا تو پوری باڈی میں جتنے سیل ہوں گے وہ کان بن جائیں گے، اور ہر سیل سے اللہ کی آواز اندر جائے گی، ہر سیل سے۔ اگر موت ہوتی تو آج سب مر جاتے، موت مر گئی نا، سنیں گے، اور صرف کانوں سے نہیں، کانوں کی لذت آدمی کو گم کر دیتی ہے، تو جب پوری باڈی کا ہر سیل کان بن جائے گا اور اس میں سے آواز اندر جائے گی تو کیا لذت ہوگی، میں اسے کہاں سے بیان کروں، میرے پاس الفاظ کہاں سے ہیں۔ میرے بندے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ میرے بندے کو جنت مبارک ہو، اعلیٰ زندگی مبارک ہو، میری رضا بھی مبارک ہو، جنت کے پھل مبارک ہوں۔ یلبسون ثیابا خضرا، ریشمی جوڑے پہناؤ سبز رنگ کے، یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے کنگن پہناؤ۔ آج دنیا میں سونا حرام ہے مرد کے لیے، جنت میں اللہ خود پہنائے گا۔ دنیا میں شراب حرام ہے، وہ جنت میں خود پلائے گا۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، سب سے اعلیٰ سب سے نیچے والے جنتی خود ڈال کے پئیں گے۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، نیچے والے خود پئیں گے، ان کو پلانے والے بھی نوکر ہیں، لیکن تعبیر ہے تاکہ درجات کو مختلف بتایا جا سکے۔ اس سے اوپر درجہ ہے یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، انہیں زنجبیل کی شراب نوکر و حوریں بیویاں پلا رہی ہوں گی۔ اس سے اوپر VVIP لوگ ہیں جہاں واہ 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 واہ، پلانے والا حسین ہو تو پینے کا مزہ بڑھ جاتا ہے، نہیں؟ تو جنت کے حور پلائے گی تو مزہ اور ہوگا، جنت کا خادم پلائے گا تو مزہ اور ہوگا، وہ بھی بڑے حسین ہیں۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، وہ تو موتیوں کی طرح ہیں، اور جنت کی حوریں کامثال اللؤلؤ المکنون کأنہن الیاقوت والمرجان، ساقی خوبصورت ہو تو پینے کا مزہ بڑھ جاتا ہے۔ آہا، اور سب سے VIP کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا۔ تو جب اللہ ساقی ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ بھائیو، پیدائش سے لے کر آگے تک کیا ہونے والا ہے یہ سب اللہ نے بتایا ہے، اور اس میں واسطہ اور بنے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیچ میں واسطہ۔ یہ سب کچھ اگر ہمارے نبی نہ ہوتے قرآن کہاں ہوتا، نبی نہ ہوتے تو دین کہاں ہوتا، نبی نہ ہوتے تو توحید کون بتاتا، ہمارے نبی نہ ہوتے تو زنا اور نکاح کا فرق کون بتاتا، ہمارے نبی نہ ہوتے تو ظلم اور عدل کا فرق کون بتاتا، شرک اور توحید کا فرق کون بتاتا، جنت اور جہنم کون بتاتا، سیدھے راستہ کون بتاتا، غلط راستے کی پہچان کون کرواتا، اللہ کو راضی کرنے کی راہیں کون سمجھاتا، شیطان کی راہوں سے بچنے کے طریقے کون بتاتا۔ اللہ کے بعد سب سے بڑے محسن ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے حبیب بنایا، محبوب بنایا، اور اپنی محبت میں کئی ناموں سے نوازا۔ جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کو کئی نام دیتا ہے، ایک نام نہیں دیتا، کئی نام دیتا ہے۔ جس سے ماؤں کو دیکھو وہ کہتی میرا لال، میرا چاند، میرا تارا، میرا جگر، نہیں کہتی؟ ایک نام سے کیوں نہیں پکارتی؟ میرا بلال، میرا بلال، میرا اتنا نہیں کہتی، نہیں، کبھی میرا چاند، میرا تارا، میرا جگر، میرا کلیجہ، میری ٹھنڈک، میرا یہ، میرا وہ۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ کہ محبت کو الفاظ زیادہ چاہیے تو وہ پھیلاؤ مانگتی ہے، پھیلاؤ مانگتی ہے، تو اس پھیلاؤ کو ماں پھر مختلف الفاظ لے کر اس کو وہاں سے گزارتی ہے۔ میرے رب نے اپنے حبیب کو صرف محمد نہیں کہا، ایک ہی حدیث میں کہا، میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ 10 تو ایک ہی حدیث میں نام ہیں، اور راشد اور رشید اور حامد اور محمود اور مزمل اور مدثر اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی الی اللہ اور سراج منیر اور رحمت للعالمین اور قافۃ للناس بشیر و نذیرا۔ یہ قرآن نے پھر جو اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن میں اٹھایا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ سب اللہ اپنے حبیب کو اٹھا رہا ہے، میرا حبیب ایسا 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 ایسا۔ ارے پاناما والو، تم بھی اس کی غلامی میں آ جاؤ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو بھائیو، یہ ساری گھاٹیاں ان تک پہنچانے
ان سارے مراحل سے کامیاب ہو کر گزرنے کے لیے میرے نبی ایک زندگی لائے جس کا نام اسلام ہے۔ اختم بکتابہم الکتب وبدینہم الادیان وبشریعتہم الشرائع۔ میرے نبی وہ ہیں جن کے آنے پر کتابیں ختم، شریعت ختم، دین ختم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے رب نے دین مکمل کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شکل میں، صورت میں، آپ کی زندگی اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ جو کہا کرتے جاؤ، جس سے روکا ہٹتے جاؤ، جدھر بلایا چلتے جاؤ، جہاں سے ہٹایا ہٹتے جاؤ، تو تمہاری منزل خود بخود طے ہوتی جا رہی ہے، تم اپنے اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہو۔ ایک ایک سنت تمہیں اللہ کی بارگاہ میں عظمت اور اونچائیوں تک پہنچائے گی، ایک ایک سنت تمہیں اللہ کے قریب کرے گی۔ تم ایک تمہارے بزرگوں نے ایک ایک ڈالر جوڑا اور آج تم پاناما میں موجود ہو۔ جو شروع میں آئے تھے ان سے پوچھو کہ انہوں نے ایک ایک ڈالر کیسے جوڑا تھا، تب آج تم یہاں موجود ہو۔ قیامت کا دن ڈالر تو نظر نہیں آئے گا، ایک ایک سنت کی قدر نظر آئے گی، قیمت نظر آئے گی۔ آپ دیکھتے نہیں ہو ایک نمبر سے لوگ فیل ہو جاتے، ایک ووٹ کم پڑتا ہے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، ایک نمبر کم آتا ہے اور بچہ پاس ہوتے ہوتے فیل ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن ایک ایک سنت کی قیمت لگنے والی ہے۔ اپنے نبی کی نقل اتارو، اپنے نبی کی نقل اتارو۔ نقل مار کے لوگ دنیا میں بھی پاس ہوتے ہیں، آخرت میں بھی پاس ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ آپ سے زیادہ شفیق کوئی نہیں آیا، محبوب کوئی نہیں آیا، مہربان کوئی نہیں آیا، رونے والا کوئی نہیں آیا، درد والا کوئی نہیں آیا، دکھ لینے والا کوئی نہیں آیا۔ امت کے لیے حریص ہیں، رؤوف الرحیم ہیں، عزیز علیہ ما عنتم ہیں، حریص علیکم ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہیں۔ ہر اللہ نے کسی نبی کو اپنے ناموں سے نہیں نوازا، اپنے نبی کو اپنے دو نام دیے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب رؤوف الرحیم ہے۔ پھر اللہ اپنے نبی کو کہتا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ میرا نبی بھی رؤوف الرحیم ہے۔ ہاں میں کل کائنات کا ہوں، یہ ایمان والوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ تو جو نبی رؤوف ہے، رحیم ہے، جو مہربان ہے، جو دکھ اٹھانے والا ہے، غم اٹھانے والا ہے، یا رب امتی امتی کہتے 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 دنیا سے چلے گئے۔ ساری رات اس بات پہ روتے تھے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اور میدان معاشر میں بھی تماشا دیکھو گے، جب جہنم آئے گی اور چیخ مارے گی، چنگھاڑ مارے گی، سارے نبی، انسان، جن، فرشتے زمین پر گریں گے، کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ ہر مخلوق کہے گی نفسی 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 نفسی، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا۔ اس سارے مجمع میں ایک آواز بھاری ہو جائے گی، بلند ہو جائے گی۔ وہ آواز اور وہ نوحہ ایسا درد بھرا ہوگا کہ لوگ مڑ کے دیکھیں گے یہ کیا آواز ہے، چونکہ وہ نفسی نفسی نہیں ہوگی، وہ آواز ہوگی یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ تو لوگ کہیں گے کون ہے آج اپنے آپ کو چھوڑ کے امت پکار رہا؟ تو دیکھو گے تمہارے نبی ہوں گے۔ کون تمہارے نبی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے سردار، جس کی ہر ادا محفوظ کی، جس کا نسب بھی قیامت تک محفوظ کر دیا۔ کسی نبی کا نسب قیامت تک آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں، صرف میرا تیرا کائنات کے نبی ہیں جن کے نسب پیڑھی کو اللہ نے آدم تک محفوظ رکھا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحر بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالک بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ محمد الرسول اللہ ہے، قریشی، ہاشمی، عربی، عدنانی، قحطانی، مکی، مدنی، مہاجر، یہ میرا نبی ہے۔ راشد، رشید، طیب، مصباح، ہادی، مہدی، یہ میرا نبی ہے۔ نذیر، داعی اللہ، ہادن، مہدن، منجن، ناہن، عامر، اکحل، احور، ادعج، انور، اشرف، اکمل، انور، اعز، اجل، یہ سب میرے محبوب کے نام ہیں۔ میرا اللہ پیار میں پکارتا رہا، پکارتا رہا، پکارتا رہا۔ بھائیو، اللہ کو منانا ہے تو جگہ نہ بدلو، زندگی بدلو، جگہ نہ بدلو، زندگی بدلو۔ اب تم پاناما کے ہو، یہیں رہو،
لیکن زندگی بدلو، زندگی بدلو، اپنے حبیب کے طریقے سیکھو، اپنے حبیب کی زندگی اپناؤ، اپنے حبیب کی زندگی کو اپنے اندر اتارو۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، میرے بھائیو، اللہ راضی ہو گیا تو اللہ کی قسم ہم کامیاب ہیں، اللہ ناراض ہو گیا تو اللہ کی قسم ہم ناکام ہیں۔ اللہ راضی ہوتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت ظاہر باطن کو کی غلامی میں اپنانے میں، اور اللہ ناراض ہوتا ہے اس محبوب پاک محمد کی زندگی کو چھوڑنے میں۔ اس کو میرے بھائیوں مرنے سے پہلے پہلے سیکھ لو، سیکھ لو، سیکھ لو۔ میرے محبوب کی زندگی میں دو چیزیں ہیں جو بڑی نمایاں ہیں، بڑی نمایاں ہیں، اور دونوں ہماری طرف منتقل کی گئی ہیں۔ ایک ہے اپنی ذات کے لحاظ سے اللہ کا بندہ بننا، وہ امرت ان اکون اول من اسلم وثیابک فطہر والرجز فہجر، اپنی ذات کے لحاظ سے اللہ کی بندگی میں ڈھلنا اور اللہ کی بندگی میں چلنا اور اللہ کے بندوں سے حسن سلوک کرنا۔ انفرادی زندگی میں ہم اللہ کے نبی کی زندگی میں دو چیزیں نمایاں دیکھتے ہیں جس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایک، اللہ سے جڑو، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، حج کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے۔ دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں وہ اللہ کے بندوں سے جوڑ ہے، اخلاق کے ذریعے، صبر کے ذریعے، معاف کرنے کے ذریعے، تواضع کے ذریعے، حسن سلوک کے ذریعے، جھک جانے کے ذریعے۔ میرے رب نے قرآن میں صرف ایک دفعہ کہا ہے عباد الرحمن، ایک دفعہ پورے قرآن میں ایک دفعہ، اور رحمان کے بندے، واہ واہ، یہ جو واو ہے یہ صرف عطف والی نہیں ہے، یہ ہے اور، اس لہجے میں، اور رحمان کے بندے۔ اللہ نے ایسا بھاری کر کے یہ لفظ اتارا ہے۔ اور تمہیں خبر ہے میرے پاناما والو، رحمان کے بندے کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر بڑی عاجزی سے چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، عاجزی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہاں جاہل سے مراد ان پڑھ نہیں، امی نہیں، جاہل سے مراد ظالم ہے، زیادتی کرنے والا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ، یہ معنی ہے۔ اور جب ان پر کوئی زیادتی کی جاتی ہے تو وہ سلامتی کے ساتھ جواب دیتے ہیں، زیادتی کا جواب زیادتی سے نہیں دیتے، سختی کا جواب سختی سے نہیں دیتے، ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیتے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، اور وہ بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہیں دیتے، اچھے اخلاق سے دیتے ہیں۔ یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، پہلے اخلاق بیان کیے، عبادات کو بعد میں بیان کیا۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، جو راتوں کو اٹھ کر سجدوں میں وقت گزارتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی نبی کی زندگی میں دو باتیں ہمیں نمایاں ملتی ہیں، ایک عبادات اور ایک اچھے اخلاق۔ اور عبادات سے اچھے اخلاق کا پلہ بھاری ہے، وزنی ہے، کہ عبادت کا نقصان اپنی ذات کو ہے اور اخلاق کی برائی کا نقصان پورے معاشرے میں پھیل جاتا۔ اللہ نہ کرے میں نماز میں غافل ہوں تو یہ میری ذات کے ساتھ ہے، لیکن اگر میری زبان میں تیزی ہے تو بیوی مجھ سے پریشان، ماں مجھ سے پریشان، باپ مجھ سے پریشان، بچے مجھ سے پریشان، بھائی پریشان، دوست پریشان۔ اگر میری زبان کا بول میٹھا ہے تو بیوی بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے، ماں بھی خوش ہے، بھائی بھی خوش ہیں، رشتہ دار بھی خوش ہیں۔ اگر مجھے معاف کرنا آ گیا تو میں لوگوں کے دل میں جگہ بناتا چلا جاؤں گا، اگر مجھے معاف کرنا نہ آیا تو دھن دولت سے میں کسی کا دل خرید نہیں سکتا۔ میں کل وہاں ایک جگہ اپنے ساتھیوں سے بات کر رہا تھا کہ پورے قرآن کے وسط میں ایک لفظ آیا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، آدھا قرآن ادھر ہے، آدھا قرآن ادھر ہے، اس کے بیچ میں ایک لفظ آیا جو پورے قرآن کو یوں لیول کرتا ہے، لیول کرتا ہے، جیسے ترازو کے بیچ میں جو وہ ہوتا ہے کانٹا ہوتا ہے، وہ ترازو کو لیول کرتا ہے، تو پورے قرآن کو لیول کرتا ہے ایک لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ۔ پورے قرآن کا دل ہے ایک لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ، پورے قرآن کا سینٹر ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، پورے قرآن کے مرکز میں ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، پورے قرآن میں وہ دل کی جگہ پر ہے وَلْيَتَلَطَّفْ۔ پورا قرآن ادھر سے یوں جمع کرو، ادھر سے یوں جمع کرو، سارے قرآن کو جمع کر کے ایک لفظ میں اللہ کہہ رہا ہے نرمی سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ، لطف سے پیش آؤ۔ لطف کسے کہتے ہیں؟ ایسی پبلک ڈیلنگ، ایسی ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بھائی سے، بچوں سے، دوستوں سے، شاگردوں سے، بڑوں سے، چھوٹوں سے ایسا رویہ کرنا کہ جو دل کے اندر جا کے جگہ پکڑ لے، اسے کہتے ہیں لطف۔ وہ اللطیف الخبیر، اللطیف جو دلوں کے اندر اتر جائے اسے لطیف کہتے ہیں، اس لیے اس کے ساتھ خبیر کا لفظ جوڑا ہے۔ خبیر جو دل میں اترے گا تو جان بھی تو جائے گا نا۔ تو لطف اس اخلاق کو کہتے ہیں جو دل کے اندر اتر جائے، اندر اتر جائے، کہ تم ایسے اخلاق برتو کہ بیوی تمہیں ٹوٹ کے چاہے، بیوی ایسے اخلاق برتے کہ خامد اسے ٹوٹ کے چاہے، اولاد ایسے اخلاق برتے کہ ماں باپ اسے ٹوٹ کے چاہیں، ماں باپ ایسی شفقت رکھیں کہ بچے ماں باپ سے محبت کریں، استاد ایسی شفقت رکھے کہ شاگرد اپنے استاد کو اپنا مسیحا، اپنا باپ سمجھیں، یہ پڑوسیوں سے ایسی محبت ہو۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنا کہا کہ مجھے ڈر لگا کہیں وراثت میں شامل نہ کر دیا جائے، کہیں پڑوسی کو وراثت میں شامل نہ کر دیا جائے۔ ہم نے کہا بدترین انسان ہے
جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی بھوکا ہو. پھر آپ نے کہا اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں. 3 دفعہ کہا یا رسول اللہ کون کون کون؟ جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا، جو حج نہیں کرتا، جو زکات نہیں دیتا، جو شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے. نہیں 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 نہیں. کون؟ کہا جو پڑوسی کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے. جو پڑوسی کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے. جو پڑوسی کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے. تو میرے بھائیو، ہم اپنے نبی کی زندگی میں یہ 2 باتیں بڑی نمایاں دیکھتے ہیں. ایک اللہ سے تعلق ہے نماز کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، روزے کے ذریعے، حج زکات، یہ عبادات، لیکن عبادات لمیٹڈ ہیں. اور دوسرا اللہ کے بندوں سے تعلق ہے اخلاق کے ذریعے، صبر کے ذریعے اور حسن سلوک کے ذریعے. میرے نبی نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت ان سے ہے جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور مجھے سب سے زیادہ بغض ان لوگوں سے جن کے اخلاق برے ہیں. دوسری چیز جو ہم اپنے نبی کی زندگی میں دیکھتے ہیں، جس نے مجھے یہاں پہنچایا ہے، وہ دعوت اللہ ہے. میرے نبی کی زندگی، ساری زندگی کی، دیکھو نا، ہم چھوٹی چھوٹی سنتیں سیکھتے پھر رہے ہیں، اور جو میرے نبی کی زندگی کی سب سے بڑی مہا سنت ہے وہ تو دعوت اللہ ہے. داڑھی بھی سنت ہے، پگڑی بھی سنت ہے، سرما بھی سنت ہے، ٹخنے سے اوپر شلوار بھی سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے. یہ سنتیں تو سیکھی ہیں، لیکن جو میرے نبی کی سب سے بڑی سنت ہے وہ تو دعوت اللہ ہے، جس میں آپ کھپ گئے. اتنا کھپے کہ اللہ نے کہا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. میرے نبی اتنا غم نہ کیا کر کے تو خود فوت ہی ہو جائے. تو دوسری بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے نبی کی 2 چیزیں، ایک ذات کے لحاظ سے جس میں 2 چیزیں، ایک اللہ سے جڑنا، ایک لوگوں سے جڑنا. دونوں اپنی جگہ پر، یہ 2 پر ہیں. اخلاق نہ ہوئے تو عبادات مردود ہو جائیں گی، عبادات نہ ہوئی تو اخلاق قبول نہیں ہوں گی. لہٰذا یہ 2 پر ہیں. اور دوسری چیز جو میرے نبی کی زندگی میں وہ دعوت اللہ ہے، وہ یہ تبلیغ ہے. یہ تبلیغ ہے جو میرے نبی نے آخری حج میں اپنے 9 تاریخ کو میدان عرفات میں فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع. میں نے حدیث میں دعاؤں کی کتابیں پڑھی اور صبح شام کی دعائیں یاد کی، قرآن کی دعائیں، صبح شام کی دعائیں. یہ جو دعا میرے نبی نے دی ہے، کسی کو یہ دعا نہیں دی جو اللہ نے یہاں تبلیغ کے کام کرنے والوں کو دعا تھی. عجب لفظ ہے نضر اللہ عمرا. پہلے میں تمہیں ترجمہ کر کے بتاتا ہوں. میرے نبی نے کہا یا اللہ جو میرا پیغام لوگوں تک پہنچائے ہیں. تم سمجھتے ہو کہ تبلیغ صرف تبلیغی جماعت والوں کا کام ہے، جس کا چلہ لگا 3 چلے گا وہ تو تبلیغ کرے گا، ہم ڈالر کمائیں گے. اور تم سمجھتے ہو کہ تبلیغ صرف نیک لوگوں کا کام ہے، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہم کیا تبلیغ کریں گے، جی ہمارا تو اپنا ہی عمل نہیں، ہم نے کیا تبلیغ کرنا. یہ ساری باتیں شیطان کا چلایا ہوا چکر ہے. سنو میرا رب، میرا نبی فرما رہے ہیں یا اللہ میرے جس امتی نے میری بات کو سنا فوعاها، اسے محفوظ کیا، ثم اداها كما سمعها، خود عمل ہے یا نہیں آگے پہنچایا، خود عمل ہے یا نہیں لیکن آگے پہنچایا. ایک آیت کا بڑا غلط مطلب لیا جاتا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون. کیوں جی مفتی صاحب، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہیں؟ اس کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ جو عمل نہیں کرتے اس کی دعوت بھی نہ دو، جو عمل نہیں کرتے ہو اس کی تبلیغ بھی نہ کرو. یہ تو بہت بڑا جرم ہے، تم کہتے اور کرتے نہیں ہو. چونکہ آگے قرآن کہہ رہا ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں. اس آیت کو اتنا غلط سمجھا گیا ہے کہ سر پیٹ کر رہ جاتا ہوں. لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کہا جی میں تو خود نماز نہیں پڑھتا، میں کیسے روزے میں جاؤں؟ میں لوگوں کو کیا کہوں نماز پڑھو؟ میری تو اپنی داڑھی نہیں، میں کسی کو کیا کہوں داڑھی رکھو؟ میں تو روزہ نہیں رکھتا، میں کسی کو کیسے روزہ رکھوں؟ اللہ کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون. تو اب میں ایک لفظ بولتا ہوں، کبر مقتن، کبر مقتن، کبر مقتن، بہت بڑا گناہ ہے ان تقولوا ما لا تفعلون، تم وہ کہو جو کرتے نہیں. اب یہ میری بات ذہن میں رہے، بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب میں ایک مثال دیتا ہوں. مثلا میں حافظ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں ایک بچے سے کہتا ہوں بچہ تو حفظ کر لے بڑا نفع ہوگا، تو یہ میں نے کوئی نیکی کا کام کیا یا گناہ کیا ہے؟ بولو. تو جو مطلب آج سمجھا جا رہا ہے اس کے مطابق کہ میں نے گناہ کیا ہے. چونکہ میں تو خود حافظ نہیں ہوں، میں اس کو دعوت کیوں دے رہا ہوں؟ جب میں خود حافظ نہیں ہوں اور میں کہہ رہا ہوں اپنے بیٹے سے کہہ دو میرا بیٹا تو قرآن یاد کر لے، وہ آگے کہ ابا تو پہلے خود یاد کر پھر مجھے دعوت دینا. پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو پھر اوروں کو تبلیغ کرنا. میں یہ کہا کرتا ہوں جو یہ کہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں میں اب تبلیغ کروں گا، اس سے بڑا تو شیطان کوئی نہیں. جو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے اس سے بڑا تو شیطان کوئی. جو جتنا ٹھیک ہوتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے، جو جتنا بگڑا ہوتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے. لہذا ساری زندگی تبلیغ کا کام نہیں ہو سکتا.
تو کہا میں تو ٹھیک ہی نہیں، میں کیسے تبلیغ کروں؟ بیٹا قرآن یاد کر لے۔ وہ کہتا ابا جا تو پہلے خود یاد کر پھر مجھے تبلیغ کرنا۔ اور ابا بہت بڑا گناہ تو نے کیا ہے۔ اللہ کہتا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ ابا توبہ کرو، تو مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ساری بات ٹھیک ہے، عقل میں آنے والی ہے یہ؟ ایک شرابی کسی کو کہتا ہے بیٹا شراب نہ پینا، میں اجڑ گیا، تو نہ شراب پینا، تو اس نے گناہ کیا ہے؟ کبر مقتن، خود تو کرتا نہیں، دوسرے کو کون کہہ رہا؟ بہت غلط سمجھا گیا ہے اس آیت کو۔ مجھے جس نے 3 دن کے لیے وصول کیا تھا وہ آج بھی داڑھی موڑتا ہے، تو میں اس کو کہتا کہ تو کم وقت پہلے اپنا آپ تو ٹھیک کر پھر مجھے تبلیغ کر، تو میں کتنے گھاٹے میں جاتا۔ میں اس کے کہنے پہ چلا گیا 3 دن۔ ایک آدمی کمزور ہے، تہجد نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ کسی صحت مند کو کہتا ہے بیٹا تہجد پڑھا کر، قبر میں اندھیرا نہیں رہے گا، روشنی ہوگی۔ وہ کہے بابا جی پہلے خود پڑھ پھر مجھے کہنا۔ تو یہ جس نے اس کو کہا ہے بیٹا تہجد پڑھا کر، خود نہیں پڑھتا، یہ گناہ ہے؟ گناہ ہے؟ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کبر مقتن، بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تو اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے جو نہیں کرتے اس کی دعوت نہ دو، جو نہیں کرتے اس کی ترغیب نہ دو، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ جس سے پھر اچھا 3 چلے تو میں نے لگائے، وہ ایک نوجوان مجھے، میرا دوست تھا، 3 دن کے لیے پکڑ کے لے گیا، میں چلا گیا۔ جس نے مجھے مدرسہ پڑھنے کی ترغیب دی وہ دکاندار تھا۔ 3 چلے کے آخر میں ہم دونوں کی تشکیل کٹھی تھی، مجھ سے کہنے لگا تم عالم بن جاؤ، ڈاکٹری چھو۔ میں ڈاکٹری پڑھنا چاہتا تھا، میڈیکل، میرے باپ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، تو مجھ سے کہنے لگا تم اور خود وہ دکاندار تھا۔ میں اگر اسے کہتا تو پہلے خود عالم بن پھر مجھے تبلیغ کرنا، اور تو توبہ کر، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو مجھے عالم بننے کی بات کر رہا، خود تو عالم ہے نہیں، خود تو تیرا جنرل سٹور ہے، مجھے کہتا میں عالم بن جاؤں، جا توبہ کر، 2 نفل پڑھ۔ تو میں نے اس کے کہنے پہ عمل کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس راستے پہ لگا دیا۔ میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میرا بھائی ڈاکٹر ہے، تو میں بھی وہیں بیٹھا کلینک میں ہوتا۔ تو اب میں نے مختلف مثالوں سے اس چیز کا غلط ہونا واضح کیا ہے۔ اب میں اس کا صحیح مطلب بتاتا ہوں۔ لم تقولون ما لا تفعلون، جو تم نے کام نہیں کیا وہ کیوں کہتے ہو میں نے کیا ہے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، جو کام تم نے نہیں کیا اگر تم اس کے بارے میں لوگوں سے کہو گے کہ میں نے کیا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز نہیں پڑھی اور کہتا میں تو نماز پڑھتا ہوں، تو یہ ہے لم تقولون ما لا تفعلون۔ روزہ نہیں رکھا کہتا میں تو روزے سے ہوں، یہ ہے لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو تم نے کیا نہیں؟ جو کام تم نے نہیں کیا وہ مت کہو کہ میں نے کیا ہے، چونکہ یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے تو کسی کو نماز کی دعوت نہ دو، تم شراب پیتے تو کسی کو شراب سے روکو نہیں، تم جوا کھیلتے تو کسی کو جوے سے روکو نہیں۔ یہ مطلب تو بالکل شیطان نے پھیلایا ہے لوگوں کو بدل کرنے کے لیے۔ اب جنید بغدادی لائیں گے تبلیغ کرنے کے لیے، شیخ عبد القادر جیلانی کو لائیں گے تبلیغ کرنے کے، ہم ہی نے کرنی ہے۔ ہم میں عیب بھی ہیں ثواب بھی ہیں۔ جب میرے ذمہ ایک کام لگ گیا ہے مجھے کرنا ہے، میں اچھا ہوں پھر بھی کرنا ہے، برا ہوں پھر بھی کرنا ہے۔ پہلی جماعت مولانا الیاس صاحب نے بھیجی، پہلی جماعت، جس جماعت کے بعد آج اتنے بڑے نقشے بنے ہوئے ہیں، پہلی جماعت گئی واپس آئی۔ ہاں بھائی سناؤ کیا کیا؟ کہا جی حقو پیا، حقا نہیں ہوتا پنجاب ہندوستان میں بھی ہے پاکستان میں، کہا جی حقو پیا، میں باتی تھا نا، حقو پیا، گنجی کھائی، گنجی وہ میٹھے چاول کو کہتے ہیں، گنجی کھائی، مہری کھائی، مہری وہ جو بناتے ہیں لسی میں جو بناتے ہیں، تو ان کی تعظیم، اور سوئے اور آ گئے، شاباش انقلاب آ گیا، بہت بڑا کام کیا، بہت بڑا کام کیا۔ تو تم بھی اب پاناما میں اس پہلی جماعت کی طرح ہو کہ تم نوجوان اکثر ہو چکے ہیں، بوڑھے تھوڑے ہو چکے ہیں، نئی نسل پروان چڑھ چکی ہے، اب تمہیں تبلیغ کا کام کرنا ہے، تم جاؤ، کھا کے آ جاؤ، سو کے آ جاؤ، پی کے آ جاؤ، جو مرضی کر کے آ جاؤ، بیچ سے گزر کے آ جاؤ، لیکن تم نے بہت بڑا کام کیا کہ تمہارے قدم اللہ کی نسبت سے اٹھے ہیں، یہ ضرور رنگ لائیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک بڑے تاجر تیار ہوئے 3 دن کے لیے، وہ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، تو ہم ان کو نہیں کہتے تھے نماز پڑھو، بس 3 دن لگا کے چلے جاتے تھے، نماز نہیں پڑھ رہے ٹھیک ہے آ جاؤ آ جاؤ۔ 3 دن آتے رہے، نماز کوئی نہیں، 3 دن لگ رہے ہیں، 6 مہینے بعد 3 چلے کے لیے تیار ہو کے نکل گئے۔ لم تقولون ما لا تفعلون، جو کام نہیں کیا اس کے بارے میں کیوں کہتے ہو میں نے کیا ہے؟
کبر مقتا عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، تم لوگوں سے وہ کہو جو تم نے نہیں کیا، چونکہ یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ نہیں کہ اگر مجھے میرے پاس کچھ نہیں تو میں تبلیغ بھی نہ کروں، میرے تو ذمہ ہے، اگر جبت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، مجھے تو سدا لگا۔ تم لوگ پھیری نہیں لگاتے ہو، سودا بیچتے ہو کہ نہیں بیچتے ہو؟ ارے بکتا ہے کہ نہیں بکتا؟ پھیری لگانے سے سودا بکتا ہے۔ تم لا الہ الا اللہ کی پھیری لگاؤ، تمہیں بڑے خریدار ملیں گے۔ تم نے پھیری لگانا ہی چھوڑ دیا ہے، چلو ڈالر بنانے کے چکر میں پڑ گئے ہو۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، تبلیغی جماعت نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کہہ رہے ہیں، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع۔ میں نضر بعد میں بتاؤں گا۔ یا اللہ، جو میرا امتی، جو تیرا بندہ میرا پیغام سنے، پھر اسے محفوظ کرے، پھر آگے پہنچا دے، عمل کرے یا نہ کرے، اس میں ہے ہی نہیں۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، یہ صحاح ستہ کی روایت ہے۔ آپ نے کہا کوئی ہے مجھ سے کچھ باتیں لے لے یا خود عمل کر لے، نہیں کر سکتا تو کسی عمل کرنے والے کو بتا دے۔ تو اگر عمل کرنا شرط ہوتا تبلیغ کے لیے تو میرا نبی یہ تو نہ کہتا۔ تو ابو ہریرہ کہنے لگا رسول اللہ میں تیار، مجھے بتائیں۔ یا اللہ، جو میرا امتی تیرا بندہ میرا پیغام سنے اور اسے آگے پہنچا دے، جیسے سنا تھا آگے پہنچا دے، تو یا اللہ تو اسے نظرت عطا فرما۔ نظرت، یہ لفظ آپ یہاں پاناما میں سمجھ نہیں سکتے، چونکہ آپ کے یہاں خزاں ہے ہی نہیں۔ اور یہ سمجھ میں آتا جب خزاں دیکھی ہو، پت جھڑ۔ دسمبر میں آ کر ہمارے ہاں پتے جھڑ جاتے ہیں، جنوری میں پتے جھڑ جاتے، درخت ننگے ہو جاتے، بالکل ننگے ہو جاتے۔ اور قرآن میں یہ لفظ آیا تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تو دیکھے گا ان کے چہروں پر نعمتوں کی نظرت۔ ابھی میں ترجمہ بعد میں کرتا ہوں۔ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، ہم نے انہیں سرور بھی دیا، نظرت بھی دی۔ نظرت ظاہر کی چیز ہے، سرور اندر کی چیز ہے۔ اب نظرت کیا ہے؟ جنوری تک پتے گرتے ہیں، درخت ننگے ہو جاتے ہیں۔ جب فروری کے پہلے ہفتے میں ذرا ٹھنڈک کم ہوتی ہے تو پھر شگوفے نکلتے ہیں اور پتے نکلتے ہیں۔ ان پتوں میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک بڑا خوبصورت سبز رنگ ہوتا ہے، دوسرا اس میں چمک ہوتی ہے، تیسرا وہ نرم و نازک ہوتا ہے۔ جب وہ مارچ میں آتا ہے تو چمک ختم ہو جاتی ہے، نرمی رہتی ہے اور سبزہ رہتا ہے۔ جب اپریل آتا ہے تو اس کی نرمی بھی ختم ہو جاتی ہے، چمک بھی ختم ہو جاتی ہے، صرف سبزہ رہ جاتا ہے، سبز رنگ رہ جاتا ہے۔ یہ جو اس کے اندر 3 خوبیاں جمع ہوتی ہیں، ایک چمک، ایک رنگ اور ایک اس کی لچک اور نرماہٹ، یہ تین چیزیں ہمارے علاقے میں درخت کے پتے کو صرف 1 مہینے کے لیے نصیب ہے۔ اس کو کہتے ہیں بہار۔ دنیا میں ناممکن ہے ایسی بہار مستقل قائم رہے۔ اپریل میں جاتے ہی بس اس کا ایک روپ رہ جائے گا سبز، باقی 2 روپ ہوا لے جائے گی، تپش لے جائے گی۔ یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ تو میرا نبی کہتا ہے، یا اللہ، جو میرا امتی، جو تیرا بندہ میرا یہ پیغام لے کے لوگوں تک پہنچے، اسے تو ایسی بہار دے جس میں خزاں نہ ہو، اسے تو ایسا خوبصورت کر دے جس کے پیچھے بدصورتی نہ ہو، اسے ایسی خوبصورت زندگی دے جس کے پیچھے بدصورتی نہ ہو، اس کے اندر کو خوبصورت کر دے، باہر کو خوبصورت کر دے، خوشحال کر دے، آباد کر دے، نہال کر دے، آباد کر دے، دنیا میں بھی خوبصورت بنا دے، آخرت میں بھی خوبصورت بنا دے۔ نظر اللہ، آگے مفعول فی ذکر نہیں کہ کہاں یہ بہار ہو، تو دنیا میں بھی آخرت میں کہ یہ دعا کسی کو نہیں دی سوائے تبلیغ والوں۔ جو بھی تبلیغ کرے، میں کروں، آپ کرو، جو کرے، یا اللہ جو میرا یہ کام کرے اس کی زندگی میں خزاں نہ آئے، اس کی زندگی میں بہار۔ کون سی بہار؟ وہ 3 صفت والی بہار کہ چمک بھی ہو، رونق بھی ہو، حسن بھی ہو، جمال بھی ہو، کمال بھی ہو، اور زوال سے پاک کر دے۔ یہ دعا ہے جو تبلیغ کا کام کرے گا۔ اور ذمہ داری ہے، آپ نے 11 تاریخ کو فرمایا، 10 تاریخ کو مینا کی وادی میں فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچاؤ۔ تو اب جب ہم نے پہنچانا ہے تو ہم نے تو کرنا ہے، عمل ہے یا نہیں، کرنا تو ہے، اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے، کرنا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے، پتہ نہیں کس کی تو فعل اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش کر دے۔ جنت میں لوگ جا رہے ہوں گے اور ادھر مجرم کھڑے ہوں گے، جہنم والے کھڑے ہوں گے، تو جنت میں لوگ جا رہے ہوں گے، تو جہنم کی صفوں میں سے ایک آدمی کہے گا، بھائی صاحب، ایک جنت ہو گئے، بھائی صاحب، تو کھڑا ہو جائے گا،
آپ نے مجھے پہچانا؟ کہے گا نہیں۔ کہا میں نے دنیا میں آپ کو وضو کی ضرورت تھی تو میں نے آپ کو وضو کا پانی دیا تھا، یا یوں آتا ہے میں نے آپ کو پیاس تھی میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، یاد آیا؟ کہا ہاں یاد آیا۔ کہا دیکھو میری جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے، میری سفارش تو کر دو۔ تو وہ کہے گا یا اللہ یہ تیرے اس بندے نے میرے اوپر ایک احسان کیا ہے، مجھے یاد دلایا ہے، میرا جی نہیں چاہ رہا کہ میں اس کے بغیر جنت میں جاؤں، اللہ اس سے بھی میرے ساتھ کر دے۔ تو اللہ فرمائے گا چل تو لے جا، تیرے پیچھے اس کو بھی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میری ساری تبلیغ مردود ہو گئی، شہرت لے گئی، واہ واہ لے گئی۔ ممبر پہ بیٹھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں تمہارے بارے میں قسم کھا سکتا ہوں کہ تم سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہو، میں اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے لیے تم سے بات کر رہا ہوں۔ میں موت پہ مجھے پتہ چلے گا کہ یہ مردود تھا یا مقبول ہے، یہ شہرت کا افسانہ تھا یہ دین کی محنت تھی، یہ موت پہ پتہ چلے گا، اس سے پہلے مجھے کچھ پتہ نہیں۔ ایک بڑے آدمی تھے یوسف بن حسین، بغداد میں بہت بڑے محدث مفسر خطیب۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا بڑی شہرت پائی تو انہوں نے کہا یا اللہ ایک میرے پاس خیانت ہے، ایک میرے پاس دیانت ہے، تیرے ساتھ میں نے ہمیشہ خیانت کی، تیرے بندوں کے ساتھ ہمیشہ امانت سے کام لیا، تیری بات کو صحیح پہنچایا، غلط نہیں پہنچایا یا اللہ، لیکن تیرے ساتھ میرا معاملہ غلط رہا، میں تیرے سے بددیانتی کرتا رہا، یا اللہ میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر۔ یہ کہتے کہتے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو خواب میں اپنے کسی دوست کو ملے تو انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا یوسف تیری بات نے مجھے خوش کر دیا، جا اسی کے طفیل تجھے معاف کیا، بے شک میں تیری خیانت کو دیکھتا رہا لیکن تیری دیانت کے بدلے تیری خیانت کو معاف کرتا۔ میری تبلیغ مردود ہو گئی، آپ کی تبلیغ مردود ہو گئی، آپ کھڑے ہو گئے مجرموں کے صف میں، آپ کے طفیل سینکڑوں آدمی جا رہے ہیں جنت میں، پانی پلانے والے کی سفارش قبول ہو جائے گی تو جس نے تمہیں جنت کا راستہ دکھایا